مثال کے طور پہ زرعی رقبے ایسے بھی ہوتے ہیں نا, یعنی ایک دادا تھا اور اس نے برابری میں تقسیم کر دیا, یا وہ 4 بھائی تھے, وہ 4 بھائیوں نے اپنی تقسیم نہیں کی, اور پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ تو زمین تو برابر تقسیم ہونی ہے, لیکن میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میری منہ زبانی ہو جاتا ہے کہ میں یہ اتنا حصہ جو کاشت کر رہا ہوں یہ میرا, وہ اتنا حصہ جو کاشت کر رہے وہ یہ آپ کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ. اب بچے جب ان کے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آتے ہیں بنیاد کے اوپر کہ ہم نے تو وہی لینی ہے جو بنیادی حصہ بنتا ہے. تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ کہاں پہ جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا, یہ پریکٹسز دیکھی ہیں کہ وہ کیسز چلے, سال ہا سال چلے, کبھی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے, کبھی نچلی کورٹس میں چلے, کبھی ہائی کورٹ میں چلے گئے. تو یہ پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اچھا, اس میں نا ہمارا یہ جو ٹرانسفر کا اور جو وراثتی جائیداد کی سیٹلمنٹ کا جو پروسیجر ہے نا وہ بہت مشکل ہے, وہ سمجھنا بھی مشکل ہے اور اس کو کرنا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. نہیں, وہ کہنا بہت آسان ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے باہر کے ملک چلا گیا, لیکن اس کو بیچنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا ہے وہ اسی کو پتہ لگے گا نا کہ وہ کتنے پیسے لگا کے تو پھر اس نے اپنا گھر بیچا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے قانون کو آسان کرنا بہت ضروری ہے, آپ کے ایس او پیز آسان ہونے بہت ضروری ہیں, ون ونڈو ہونی بہت ضروری ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جائیں, ڈاکومنٹ سرکار کے پاس موجود ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ایک کاغذ پتر بھی نکلتا ہے, پی ٹی 1 پہ لوگ کتنے سارے رہتے ہیں, لوگوں کے پاس تو ادھر پراپرٹی کی رجسٹریاں نہیں ہیں, پی ٹی 1 پہ لوگ رہ رہے ہیں. پی ٹی 1 کیا ہوتا ہے سر؟ پی ٹی 1 ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ادارے نے آپ کو, جس طرح ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ ہے, اوقاف کی جگہ ہے, دیگر جگہیں ہیں, وہ پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کے لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایک کاغذ دے دیتے تھے, اس کا نام ہوتا تھا پی ٹی 1. ٹھیک ہے, کہ یہ آپ رکھیں, آپ یہاں پہ رہیں. اب جس نے 2 نسلیں وہاں پہ گزار لیں, اٹس مین تو وہ مالک ہو گیا نا. آپ یعنی نے وہ عارضی طور پہ دیا جاتا تھا ان کو؟ وہ دیا تو عارضی طور پہ جاتا تھا, لیکن عارضی طور پہ بھی دینے کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لائف کے 20 سال وہاں گزار دیے ہیں تو آپ اس کی ملکیت کے بھی دعوے دار بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب 20-22 سال 25 سال آپ نے وہاں پہ گزارے ہیں, آپ کو وہاں پہ بٹھایا تھا کہ بھائی یہاں پہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری جگہ یہاں پہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے 20-22 سال اگر کسی نے کرائے پہ گزار لیے ہوں تو وہ بھی دعوے دار کہا جاتا ہے. ایسے. لیکن اس میں گرین سرٹیفکیٹ اس ٹائم لوگوں کے دماغ میں ہر طرف گرین سرٹیفکیٹ چل رہا ہے, بسوں کے اوپر بھی گرین سرٹیفکیٹ چل رہا ہے, اشتہاروں میں بھی گرین سرٹیفکیٹ چل رہا ہے. تو یہ گرین سرٹیفکیٹ نا بڑا مشکل ہے نہیں لوگوں کے یعنی لیے. میرا ایک عامیانہ سا سوال ہے کہ ابھی ایک آپ نے عمارت بنانا چاہیے, عمارت کی 4 دیواریں ہو رہی تھیں نا تو اس نے اوپر کھڑے ہونا تھا, ابھی تو اس کی نیچے بنیادیں پوری نہیں ہیں اور آپ ایک طرف سے عمارت کھڑی کر کے اور اس کے کہتے ہیں کہ لینٹر ڈال دینا ہے, تو وہ جو موضوع جات ابھی تک ڈیجیٹلائز ہی نہیں ہو سکے تو آپ نے ان کا کیا کرنا ہے؟ ہاں, اس میں دیکھیں ابھی میں نا پیلرا میں آج صبح سے ہی میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی سے میری کوآرڈینیشن ہے, ہر بندہ میٹنگ میں پھنسا ہے, اور میٹنگ میں اس لیے پھنسا ہوا ہے کیونکہ اس نے 2 دن بعد ڈیلیور کرنا ہے. اب ڈیجیٹلائزیشن ہوئی نہیں ہوئی, ڈیلیور بھی کرنا ہے, پرفارم ہو نہ ہو لیکن دکھانا تو ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور یہ گرین سرٹیفکیٹ کی طرف جا رہا ہے. کوئی بندہ اس کے اوپر بات کرنے کو بھی ابھی تیار نہیں ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیسے ہونا جا رہا ہے, کون تربیت کر رہا ہے ان لوگوں کی, یہ ٹیکنیکلی اس کے اندر سسٹم کو جو بنایا ہے وہ کس طرح سے آپریٹ ہو رہا ہے, لوگوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں نا کہ آسانی 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 کہ ہر بندے کے لیے آسانی ہو. یہ آسانی نہیں ہے, یہ مزید مشکلات نہیں, پیدا ہم اس کے ڈیجیٹلائز ہونے کے مخالف تو نہیں ہیں, ہم طریقہ کار کے مخالف ہیں نا. سسٹم نا, آپ سسٹم میں لوگوں کو لے کے آئیں, لوگوں کی آپ چھانٹ کریں, اس کی جو وراثتی جائیداد بنتی ہے اس میں اس کو حصے داری کے ساتھ آپ اس کو ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دیں کہ یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا, یہ آپ کا. وراثتی جائیداد کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ ایک الگ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اگر آپ لیٹیگیشنز میں ہیں یا آپ 4 بھائی ہیں تو آپ اپنا اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں, وہ الگ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو وہ الگ الگ حصہ بنا کے دیتے ہیں. گرین سرٹیفکیٹ صرف یہ ہے کہ اگر آپ مالک ہیں, اگر میں مالک بھی ہوں اور مجھے پھر دوبارہ سے ایک دفعہ بتانا ہے کہ ہاں میں ہی مالک ہوں, ہاں میں ہی مالک ہوں, تو پھر جا کے آپ کو گرین سرٹیفکیٹ. اچھا, ایک چیز اور بتائیے, کچھ لوگ ہیں, اب تو بہت سارے لوگ پرانے علاقوں سے نکل کے سوسائٹیز کے اندر جاتے ہیں. سوسائٹیز میں انتقال والا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے, اس کے لیے وہ آپ کو فردیں وہ سارا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نہیں جاری کرنا پڑتا ہے یا نہیں نکلوانا پڑتا ہے, اس کے لیے تو وہ ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو NOC جاری کر دیتی ہے. تو کیا ان کو بھی اب گرین سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے یا وہ اس سے مستثنا ہے؟ دیکھیں, جتنی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں رجسٹرڈ ہیں. جس طرح لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, وہاں پہ وہ رجسٹرڈ ہوں گی.
تو پھر وہ سوسائٹی چل رہی ہوگی. یہ لیگل سوسائٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ LDA اپرووڈ ہیں. ٹھیک ہے, کچھ جو اپروو نہیں ہے, جو اپرووڈ نہیں ہے نہ ان کے گرین سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوں گے, اور ان کا فیوچر بھی جو ہے نا وہ سٹیک پہ ہے.